وہ جو انجینئر مرزا علی ہے ایک، جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بکواسات کر رہا ہے، ہمارے نوجوان جو اسکول کالج سے وابستہ ہے وہ اس کو بڑے قریب سے سن رہے ہوتے ہیں، بڑے قریب سے، اور سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑا انجینئر ہے۔ بھائی انجینئر ہے، آپ اسے بلاؤ، دروازہ ٹھیک کروانا ہے، یہ دروازہ مجھے لگانا ہے، دروازہ مجھے بنانا ہے، چھت مجھے اس طرح بنانی ہے، وہ آپ اس کو اس لیول کے لیے بلائیں نا۔ انجینئر کا تو کام یہی ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ وہ دین کے مسئلے بتائے، اللہ کی گستاخی کر رہا ہے، توحید کی گستاخی وہ کر رہا ہے، رسول اللہ کی گستاخی کر رہا ہے، صحابہ و اہل بیت کی گستاخی وہ کر رہا ہے، ہر بات پہ کیچڑ نکالتا ہے، علماء کرام پر وہ باتیں کر رہا ہے۔ بس قرآن خود پڑھو، کہتے ہیں قرآن خود پڑھو، اور بغیر ترجمے کے پڑھنا معاذ اللہ ایسا ہے جیسے فوج کتابیں کوئی پڑھ رہا ہے، یہ اس کی باتیں ہیں۔ خود قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا۔ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن سدیس پر باتیں کر رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عین نہیں نکالتا، امام شریم پر باتیں کر رہا ہے۔ تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب صاحب، ساجد میر صاحب، تینوں بڑے فرقوں کے نام، ان میں سے کوئی بندہ مجھے قرآن دیکھ کے تلاوت میری طرح کر کے بتا دے۔ عربی لنگوسٹک میں بھی یہ نہیں کر سکتے، یہ مجہول پڑھتے ہیں۔ اب میں الحمدللہ میں نے تجوید 1992 میں سیکھی ہوئی ہے کوالیفائڈ لوگوں سے، جب میری داڑھی مونچھ نہیں نکلی تھی، میٹرک میں تھا۔ میں اس وقت بھی ایسا قرآن پڑھ سکتا تھا جو آج آپ کے بڑے بڑے علماء نہیں پڑھ سکتے۔ میرے سینکڑوں شاگرد ہیں انجینئرنگ یونیورسٹی میں جنہوں نے مجھ سے تجوید سیکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ فنی قاریوں سے پوچھیں نا تو وہ سدیس کو قاری نہیں مانتے۔ نستعین والا جو عین ہے نا، یہ 50% زیادہ امام کعبہ نکالتے نہیں، وہ نستعین پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کو نکالنے کے لیے بڑی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے۔ اب آپ ابراہیم شریم کو بھی سن لیں، وہ بھی کئی بار نستعین صحیح نہیں نکالتا، کہ وہ شریم کو تلاوت نہیں آتی اس طرح، اور جبکہ اس کی اپنی ویڈیو آپ دیکھیں جو اس کے اندر ایک قرآن پاک کی تلاوت وہ صحیح نہیں کر سکا۔ ابھی اس نے 2-4 صورتیں یاد کر لی اور بس جگہ جگہ سے پڑھ کر آپ کو بھی ورگلائے گا کہ مجھے تو قرآن پاک کی تلاوت آتی ہے۔ کیڑے نکالنا، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کو علماء سے نہیں پڑھتے ہیں، بس گھر پہ اردو کی کتابیں چھاپ کر رکھے ہوتے ہیں اور اسی کتاب کو مطالعہ کرتے علماء اور مفتیان سے ٹکر لیتے ہیں۔ پھر ان کا حشر وہی ہوگا جو پچھلے دوروں میں جو اللہ تعالیٰ نے ہلاکو خان جنگیز خانوں کا کیا ہے۔ وہ انجینئر مرزا علی سے جب کسی نے پوچھا فلسطین سے جہاد سے متعلق، آگے کیڑے کس طرح نکالنا وہ آپ دیکھیں۔ فلسطینیوں کو کیا ضرورت تھی اسرائیلیوں سے پنگا لیتے، انہیں کیا پتہ اسرائیلی کس میدان کے لوگ ہیں۔ اگر 100 خالد بن ولید بھی آ جائے تب بھی اسرائیلیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ابھی خالد بن ولید کی کیا بات ہے، یہ بلا وجہ صحابہ کرام کا نام لیتا ہے، بلا وجہ۔ یہاں پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ پیچھے اگر دیکھ رہے اسرائیل کا باپ امریکہ ہے، اور امریکہ بھی 20 سال افغانستان پہ طالبان سے پٹ کے باہر نکلا ہے، ذلیل اور رسوا ہو کر نکلا ہے، اور وہ ذلت چھپائے گا کیسے؟ اس نے میرے اور آپ کو کرونا کے نام پہ یہاں پر چھپا کے رکھا، کرونا ہے کرونا ہے، گھروں سے باہر نہ نکالیں، میت کو ہاتھ نہ لگائیں، یہ سب مجھے آپ کو 2 سال تک اس ڈرامے کے پیچھے لگا کے رکھا تاکہ اس کی ذلت اور رسوائی پوری دنیا پر آشکارا نہ ہو سکے۔ لیکن جب تک انشاءاللہ ممبر پہ بیٹھیں تو کفر اور باطل کے ہر سازش کو بے نقاب انشاءاللہ کریں گے، یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ بات سمجھتے ممبر پہ بیٹھ کے ایسی بات ہے، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا حق آتا ہے باطل بھاگ جاتا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے دین حق دے کر پیغمبر اسلام کو پھیلایا اور پہنچایا تاکہ دین حق تمام معبودان باطلہ پر غالب رہے۔ اللہ یہ دین بھی وہ دین بھی چل جائے، یہ ملت بھی نہیں، وہ نہیں چلے گا۔ کھوٹا کھرا الگ الگ ہونا ہے، کھوشا گندم الگ الگ ہونا ہے۔ کوئی بھی عقل مند گندم کو خوشے کو ایک ہی ہانڈی میں ہانکے گا نہیں، پکائے گا نہیں، الگ الگ کرے گا تاکہ مزہ دوبالا ہو۔ گندم انسان کھائیں گے، عقل مند لوگ کھائیں گے، اور خوشہ جو ہے وہ خش و خاشات وہ جانوروں کو کھلائیں گے، وہ جانوروں کے لیے۔ تو یہاں انجینئر اس طرح اپنی خباثت نکال رہا ہے۔ اسرائیل جس کا باپ امریکہ ہے اور ناجائز اولاد ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں،
بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان کے اندر خود کہا ہے کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، اور وہ امریکہ پٹ کے نکلا ہے تو اسرائیل فلسطینیوں کو کیا کر سکے گا۔ اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، ایسے مسلمان بنے ہوئے اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں، دین کے ٹھیکیدار کہتے ہیں۔ خالد بن ولید، صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے ہیں، رومیوں کے ساتھ ٹکر لینا ہے، رومیوں کو دن میں تارے دکھانے، مشورہ ہو گیا ہے۔ 60,000 صحابہ کرام جو جنگجو ہے، جانباز ہے، ان کو تیار کیا۔ اچانک خالد بن ولید داخل ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے کہا کہ کیا مشورہ چل رہا ہے؟ کہا مشورہ ہو گیا ہے، کس پر؟ رومیوں سے جنگ ہے، عیسائیوں سے، صلیبیوں سے۔ کہا اچھا کیا صورتحال نکلی؟ کہا 60,000 صحابہ جو جنگجو ہیں ان کو بھیجیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 60,000 رہنے دو، میں اکیلا جاتا ہوں، اکیلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تکبر تو نہیں؟ کہا تکبر کی چیز کی؟ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ مومن کی مثال زندہ کسی اور کافر کی مثال مردہ کسی ہے؟ خالد بن ولید تو وہ ہے جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا سیف من سیوف اللہ، خالد تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو۔ خالد نے فرمایا جس طرح اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا، مجھے کوئی شہید نہیں کر سکتا۔ 135 جنگوں پہ شامل ہونے والا دنیا سے جا رہا ہے تو بستر پہ رو رہا ہے۔ کسی نے کہا خالد موت سے ڈر رہو؟ کہا نہیں، جس موت کو میں گلے لگانے کے لیے میدانوں پہ اور تلواروں کے سائے پہ نیزوں کے سامنے میں گھوما کرتا تھا، وہ موت اور شہادت کی موت مجھے آ نہیں رہی، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیچڑ اچھال رہا ہے اس طرح کی باتیں کر کے۔ اور پھر مزید صحابہ کرام اہل بیت اعظام، کبھی کہتا ہے کہ موسیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جنگ ہوئی ہے، اگر آپ ہوتے تو اس وقت کس کے ساتھ ہوتے؟ تو فوراً کہنے لگا میں علی کے ساتھ ہوتا، علی اور معاویہ کے خلاف میں تلوار اٹھاتا۔ بھائی دونوں طرف صحابی رسول ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر نبی علیہ السلام نے کئی مرتبہ دعائیں دی ہیں، کئی مرتبہ بشارتیں، خوشخبریاں دیے، اور نبی علیہ السلام نے برادر نسبتی انہیں بنایا ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کے سالہ ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں ہے، بیوی محترمہ ہے، ان کا مقام پوری امت کی ماں ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا بھائی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تقابل کر رہا ہے کہ میں ہوتا تو اس کے ساتھ ہوتا، اس کے خلاف تلوار اٹھاتا۔ اس طرح کی غلاظت ہے وہ نکال رہا ہے، اور نام ہے انجینئر مرزا علی، انجینئر۔ تو ہم نے کہا وہ انجینئر ہے، لوگ پتہ نہیں کس طریقے سے ان کی باتیں سنتے اور لیتے، باقاعدہ دین کے اندر کیچڑ نکالنے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ بھائی اگر کوئی گھر پہ بیٹھ کر ڈاکٹری کرتا ہے، کتابیں لے کر آتا ہے، پڑھ کے وہ کلینک کھولتا ہے، ہاسپٹل کھولتا ہے، اب آپ اس کے پاس علاج کے لیے جائیں گے؟ معدہ میں تکلیف ہے، آپریشن کر دو، تو اس سے بہتر ہے موچی والے کے پاس چل جاؤ، اس کے پاس بڑی سوئی انجیکشن ہے، وہ فوراً اس سے نکال کر معدہ ہی باہر نکال دے گا۔ تو جو جس فیلڈ کے لیے وہ اس فیلڈ میں رہے۔ قرآن کریم کہتا ہے خود پڑھے، حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا قرآن پڑھے دوسرے کو پڑھائے، پہلے سیکھنے کا مادہ ہے۔ جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال میں انہوں نے سورہ بقرہ 2.5 پارہ ہے، 2.5 سال لگایا انہوں نے۔ بعض جگہوں میں نے دیکھا کہ 10 سال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے۔ اب ایسے لنگ دڑنگ فقیر ہوتے ہیں، قرآن کریم کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم بھی تو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ سمجھ کے آ رہا سورہ فیل، اب رہا لشکر کا واقعہ سنا رہا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ واقعہ سمجھنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے بہت آسان ہے، آپ موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کریں، فرعون لعنت اللہ کے تذکرے، لیکن جب احکام حیض و نفاس کے آئیں گے پھر وہ بیان کرو، پھر طلاق کے مسئلے آئیں گے وہ بیان کرو، پھر جائیداد کے مسئلے آئیں گے وہ بیان کرو، میراث کے مسئلے آئیں گے وہ بیان کرو، پھر پتہ چل جائے گا بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، ان کو کس طرح میراث تقسیم کریں گے، آپ ذرا کر کے دکھائیں۔ تو یہ واقعات کے حد تک تو قرآن پڑھنے کے حد تک، لیکن سمجھنے کے لیے پوری زندگی آپ لگا دیں گے تب بھی کم ہے، پوری زندگی۔ تو قرآن خود پڑھنا، لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ اگر آپ پڑھ لیں تو کوشش ہو کسی استاد سے اس کا سبق حاصل کریں۔
علم اور علماء کی قدر دل میں بٹھائیں۔ ایسے ناسور قسم کے لوگ جو گستاخ خدا، گستاخ توحید، گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، گستاخ دین، گستاخ علماء، گستاخ قرآن و حدیث، وہ لوگ بیٹھ کر ایسے لنگ دڑنگ فقیر بنے ہوئے، اور ہمارے نوجوان طبقہ بالخصوص کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر جو پڑھنے والے ہیں وہ ان کے بیانات سے بڑے مستفیض ہو رہے ہیں، علماء پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ یہی اسی لیے تو فرمایا علم کے بارے میں تمہارا سوال ہوگا۔ حدیث میں یہاں تک فرمایا من سئل عن علمی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس سے کسی مسئلے سے متعلق پوچھا جائے، من سئل عن علم فعلمہ، اور وہ مسئلہ جانتا بھی ہو اس کے باوجود فکتمہ، اس کو چھپاتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن الجم بلجام من النار، جہنم کا لغام ڈال کر اللہ اس کو جہنم میں گھسیٹیں گے کہ تمہیں دین کا مسئلہ پتہ تھا کیوں نہیں بتایا۔ اب آپ بتائیں، دین کا مسئلہ علماء کو پتہ ہے نا، اسی لیے تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب تمہیں مسئلہ معلوم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو۔ اس لیے تو سورہ فاتحہ میں ہم دعا کرتے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر آپ کا انعام ہوا ہے، جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ تو یہ علم، اس سے متعلق اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کریں گے۔